والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ الفاتحہ کی تکمیل کے بعد اب سورۃ بقرہ کا آغاز کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے اور نازل ہونے میں اس کا نمبر 87 ہے۔ اس سے قبل 86 سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ یہ ہجرت کے بعد مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت مبارکہ کے 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ اس سورت مبارکہ میں بہت سے اہم مضامین اور کافی سارے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ مختصراً پہلے پارے کے جو مضامین ہیں ان کے خلاصے کے طور پر چند باتیں عرض کی جاتی ہیں، ورنہ اللہ کے کلام کا خلاصہ کون بیان کر سکتا ہے اپنی زبان میں۔ سورت مبارکہ کا نام بقرہ ہے اور بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، اور اسی سورت مبارکہ میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے جس میں ایک گائے کے ذبح کرنے کا ذکر ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت مبارکہ کا نام سورت بقرہ رکھا گیا ہے۔ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے اہم معجزے کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسی اور مادی بہت سارے معجزات عطا فرمائے، لیکن تمام معجزات میں سے بڑھ کر جو معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک باقی رہنے والا، وہ آپ کا علمی معجزہ ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے۔ تو سورت کے آغاز میں ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کی اس معجزے یعنی اس کتاب کے سچ اور برحق ہونے کو ثابت فرمایا ہے، اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر اس کتاب کو قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عالم انسانیت کی جو تقسیم فرمائی ہے وہ 3 طرح سے ہے، یعنی پورے عالم میں جو اقوام ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ جو ماننے والے ہیں جن کو مومن کہا جاتا ہے، دوسرے وہ جو انکار کرنے والے ہیں جن کو کافر کہا جاتا ہے، اور تیسرے وہ جو ان کے درمیان ہیں، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے انکار، جن کو منافق کہا جاتا ہے۔ یعنی مؤمنین، کفار اور منافقین، ان 3 طبقات کا ذکر فرمایا، گویا کہ اقوام عالم کو جو تقسیم فرمایا ہے پروردگار عالم نے، وہ ان 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اس صورت مبارکہ کے آغاز میں جو مؤمنین ہیں ان کی 5 صفات کو بیان فرمایا، اور ان 5 صفات میں سے سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان حقائق پر ایمان رکھتے ہیں جہاں تک انسان کی عقل اور انسان کے حواس کی رسائی نہیں ہے، مثلا جنت ہے، دوزخ ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، میدان حشر ہے، حساب و کتاب ہے، برزخ کی زندگی ہے۔ اب یہ چیزیں نہ انسان عقل کے ذریعے سے معلوم کر سکتا ہے نہ حواس کے ذریعے سے، لیکن ایک مومن کی شان ہے کہ وہ اس پر ایمان رکھتا ہے، اسی کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ دوسری صفت بیان فرمائی اقامت الصلاۃ کی، کہ جو مومن ہیں وہ نماز کے اوقات کا بھی خیال رکھتے ہیں، آداب کا بھی خیال رکھتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر تیسری صفت بیان فرمائی ادائے زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ جہاں بھی قرآن حکیم میں نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ آتا ہے تو یکجا آتا ہے، اور اس لیے کہ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی ہے، اور زکوٰۃ کی ادا کرنے میں بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے، یعنی نماز کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور زکوٰۃ کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو یکجا بیان فرماتے ہیں۔ چوتھی صفت بیان فرمائی کہ وہ اس کتاب کے ساتھ ساتھ یعنی کہ قرآن حکیم کے منزل من اللہ ہونے پر ایمان کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اللہ رب العزت نے پہلے کتابیں نازل فرمائیں، وہ کتاب کی شکل میں ہوں یا صحیفوں کی شکل میں، وہ ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پانچویں صفت اہل ایمان کی بیان فرمائی کہ وہ آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر کامل یقین رکھتے ہیں، کسی قسم کا شبہ ان کے اندر نہیں پایا جاتا، نہ شک پایا جاتا ہے۔ وہ قیامت کے قائم ہونے پر اور اس کے وقوع پر پورا یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ فرمایا 2 آیات میں، اور پھر اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہے 13 آیات میں۔ ایمان والوں کا ذکر بیان فرمایا تو 5 آیات، اور کفار کا ذکر 2 آیات میں، اور منافقین کا جب ذکر آیا تو 13 آیات میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور ان 13 آیات میں ان کے 12 اوصاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اہل ایمان کو چاہیے کہ جو منافقین کے اندر 12 برے اوصاف اور عادات ان کی پائی جاتی تھیں، ان سے اہل ایمان کو بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی ان کے اندر جھوٹ پایا جاتا تھا، ان میں دھوکہ تھا، عدم شعور ان کے اندر پایا جاتا تھا، قلبی بیماریاں پائی جاتی تھیں، یعنی حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، اس طریقے سے تکبر ہے اور حرص ہے، یہ باطنی بیماریاں، قلبی بیماریاں، یہ بھی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ مکر و فریب ان کے اندر بہت زیادہ تھا، سفاہت پائی جاتی تھی، اللہ کے احکام کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے، زمین پر فتنہ و فساد پھیلانا یہ ان کا مشغلہ تھا، اور اسی طرح جہالت ان میں پائی جاتی تھی، گمراہی انہی کے اندر تھی، شک اور تذبذب ان میں پایا جاتا تھا، اور جو ایمان والے ہیں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ یہ 12 بیماریاں ہیں جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیات کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، اور پھر ابلیس کے ساتھ ان کا مقابلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت دینا اور ایسا علم عطا کرنا کہ جو علم ملائکہ کے پاس بھی نہیں تھا، فضیلت اور برتری عطا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پھر حکم دیا کہ تم بھی اب حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے آگے جھک جاؤ۔ تو سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، جھک گئے، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا اور انکار کر بیٹھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو ذکر فرمایا ہے، گویا یہ وہ ازلی کشمکش ہے جو حق و باطل کے درمیان آغاز سے شروع ہوئی تھی اور آخر تک چلے گی۔ گویا اسی کے اندر سارا منظرنامہ اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے کہ یہ حق و باطل کی وہ جنگ ہے کہ جو ابتدائے زمین پر آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان جو آغاز ہو چکا اختلاف کا، تو یہ حق و باطل کی جنگ اب قیامت تک جاری رہے گی۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت ارضی عطا فرمائی، زمین پر خلافت عطا فرمائی، اور خلافت کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو زمین پر اور زمین والوں پر نافذ کریں۔ یہ ڈیوٹی حضرت آدم علیہ السلام کے سپرد کی گئی، اسی کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے ویسے تو پورے قرآن حکیم میں بنی اسرائیل کا تذکرہ مختلف انداز سے اور مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ہے، لیکن سورۃ بقرہ کے اندر تفصیل کے ساتھ اور بطور خاص بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ اور دیکھا جائے تو تقریباً پہلے پارے کا اکثر حصہ بنی اسرائیل کے عنوان سے ہی ہے، یعنی ان کی بیماریوں کو، ان کی خرابیوں کو، ان کے اندر پائے جانے والی اخلاقی جو بیماریاں تھیں ان کو واضح کیا گیا ہے، اور جو انعامات کیے گئے تھے ان پر، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ میرے وہ احسانات، میرے انعامات کو یاد کرو اے بنی اسرائیل جو میں نے تم پر کیے، کس طریقے سے فرعون کے مظالم سے نجات دی،
فرعون کے لشکروں سے تمہیں نجات دی۔ فرعون جو تمہارا دشمن تھا، اس کے لشکر جو تمہارے دشمن تھے، سب کو تمہاری آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق کر دیا اور تمہیں ان سے نجات دے دی، خوشی تمہیں عطا فرمائی، غلامی سے آزادی کی نعمت دی۔ اور پھر جب تم میدان میں پہنچے تو ٹھنڈے بادلوں کے ذریعے تمہارے اوپر سائبان تان دیا، اور پھر تمہارے کھانے کا انتظام من اور سلوہ کے ذریعے کیا، اور جب تمہیں پانی کی ضرورت پیش آئی تو چٹان سے تمہارے لیے 12 چشمے پانی کے نکال دیے، جو میٹھا اور تازہ پانی تم استعمال کرتے رہے۔ انعامات تم پر برستے رہے، اور پھر ہم نے اپنی کتاب بھی تمہیں دی، تورات کی شکل میں قانون بھی دیا، تمہیں زندگی گزارنے کے لیے دستور بھی دیا، آئین بھی دیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ ہماری بھیجی ہوئی کتاب کے اندر تم نے تحریف کر دی، جس کو ہم نبوت کا تاج پہنا کر تمہاری طرف بھیجتے تھے رہنمائی کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، تم یا تو اسے جلاوطن کر دیتے تھے یا ناحق قتل کر دیتے تھے۔ زمین کے اندر تم نے فساد پھیلایا، زمین کے اندر تم نے بگاڑ پیدا کیا، اپنے اندر گمراہی کو پیدا کیا، شرک کی غلاظتوں میں تم آلودہ ہو گئے، ہر موقع پر ہماری نافرمانی پر تم کمر بستہ ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے اپنے انعامات کا تذکرہ بھی فرمایا ان کی یاد دہانی کے لیے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر پائی جانے والی خرابیوں اور بیماریوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، گویا کہ ان کو آئینہ بھی دکھایا گیا ہے کہ دیکھ لو اپنا چہرہ اس کے اندر۔ یہ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا، جو زیادہ تر پہلے پارے کے اندر آئے گا تفصیل کے ساتھ۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ہے، جو کہ جد الانبیاء ہیں، مجدد الانبیاء ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت اور وہ ہستی ہیں کہ جن کو یہود بھی اور نصارہ بھی احترام کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، بلکہ ان کا دعویٰ تھا، یہود کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہم میں سے ہیں اور ہم حقیقی ابراہیمی ہم ہیں، جبکہ نصارہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے ہیں اور ہم حقیقی طور پر ملت ابراہیمی پر کاربند ہیں، اور مسلمان تو یقیناً وہ تو تھے ہی ملت ابراہیمی پر، اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا اور بتا دیا ان کو کہ ابراہیم کون تھے۔ ابراہیم تو وہ تھے جنہوں نے آزمائشوں میں اور ابتلاؤں میں ثابت قدمی دکھائی، کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، کبھی باپ مخالف بن کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی بادشاہ نمرود جیسے ظالم بادشاہ کے دربار میں بحث مباحثہ کرنا پڑتا ہے، کبھی آگ میں ڈالے جاتے ہیں، تو کبھی ان کو شہر سے جلاوطن کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، اور کبھی وہ فلسطین میں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر، شیرخوار بچے کو ساتھ لے کر وادی غیر ذی زر میں چھوڑ آتے ہیں۔ پھر جب بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، تو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے حکم پر اس کے گلے پر چھری رکھ دیتے ہیں۔ کتنی قربانیاں دی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور کتنی ابتلاؤں سے گزرے، اور بالآخر انہوں نے اتنی قربانیوں کے بعد مکہ میں جب اپنے بیٹے کو بسایا تو اس وقت مکہ اور اہل مکہ کے لیے دعائیں کیں، تو ان کی ان قربانیوں کی برکت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، مکہ شہر کو قیامت تک کے لیے امن کا شہر بنا دیا، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کے ذریعے سے روزی دی۔ اور خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اہم دعا مانگی تھی وہ یہ تھی کہ میرے پروردگار، وہ آخری پیغمبر جو آپ کے تشریف لانے والے ہیں، آپ کے محبوب جو آنے والے ہیں، میری ذریت اور میری اولاد میں سے ان کو بھیج دیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ تو بتایا گیا کہ یہود و نصارہ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہوتے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب پر ایمان لے آتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہی کا تو ثمر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو ان کی دعا کا ثمر جو آیا ہے تمہارے پاس، ان پر بھی ایمان لے آؤ۔
لیکن وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے پہلے پارے میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ بیان فرمایا، اور اس پارے یعنی پہلے پارے کے آخر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جیسی پاک باز ہستیوں کو باقی لوگوں کے لیے ایک نمونہ، ماڈل اور معیار قرار دیا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ تم جیسا ایمان لے آئیں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، مشرکین ہوں، ایمان کب قابل قبول ہوگا؟ فرمایا جب تم جیسا ایمان لے آئیں تو ان کا ایمان قابل قبول ہوگا، اگر تم جیسا ایمان نہیں لے آتے تو وہ ان کا ایسا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کو باقیوں کے لیے معیار قرار دے دیا۔ تو یہ تو ایک مختصر سا ذرا تعارفی تذکرہ تھا کہ پہلے پارے میں جو اہم مضامین ہیں وہ کیا ہیں، اور ان پر ہم نے پھر گفتگو کرنی ہے۔ وہ انشاءاللہ گفتگو تفصیل سے چلتی رہے گی۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ سورۃ البقرہ قرآن حکیم کی سب سے طویل یعنی لمبی صورت ہے، اور اس صورت کے فضائل بھی احادیث مبارکہ میں کثرت سے آئے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ کا پڑھنا برکت کا باعث ہے، اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے اور بد نصیبی ہے، اور ساتھ فرمایا کہ اس سورت کے پڑھنے والوں پر کسی قسم کا جادو سحر اثر نہیں کرے گا۔ تفسیر روح المعانی بحوالہ تفسیر قرطبی۔ دوسرا فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 2۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سورت مبارکہ میں یعنی سورۃ البقرہ میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن کریم کی تمام آیات سے اشرف اور افضل ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے، وہ اسی سورت مبارکہ میں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر جلد اول میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ قرآن کی بلندی اور شان ہے، اور جب یہ نازل ہو رہی تھی تو اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تفسیر ابن کثیر جلد اول میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں میں کہ وہ سورۃ البقرہ کو پڑھنا چھوڑ دے، پس بے شک جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے اس گھر کو شیطان چھوڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے، گھروں کے اندر اس کی تلاوت ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اپنے گھروں کو تم قبرستان مت بناؤ، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ سورۃ بقرہ کو پڑھنا چھوڑ دے، یعنی میں چاہتا ہوں کہ ہر آدمی سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتا رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے اور خیر و برکت کا ذریعہ بھی ہے، تو اس سورت کی گھر کے اندر تلاوت ہونی چاہیے اور اس کو پڑھا جانا چاہیے۔ اس سورت مبارکہ کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات سے فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ 3 طرح کی ہیں۔ ایک آیات وہ ہیں جو حروف مقطعات پر مشتمل ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔
یہ وہ حروف ہیں جن کے نہ تو معنی معلوم ہے اور نہ ہی ہم اس کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی مفہوم بھی معلوم نہیں، معانی بھی معلوم نہیں۔ دوسری قسم کی آیات ہیں آیات متشابہات۔ یہ وہ آیات ہیں کہ جن کے معانی تو معلوم ہیں، معانی ہم جانتے ہیں، لیکن مفہوم تک ہماری رسائی نہیں ہے، مفہوم ہماری عقل میں آنے والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، اس کے بعد عرش کو اوپر اٹھایا اور پھر عرش پر مستوی ہوئے۔ اب استواء علی العرش معانی تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن اس سے مراد کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کو ہم نہیں سمجھتے۔ اسی طریقے سے حدیبیہ کے مقام پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر، تو اس کو تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ میرے محبوب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اس وقت، تو اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہیں، وجود سے پاک ذات ہیں، ہماری طرح کے ہاتھ نہیں ہیں۔ اب یہاں پر ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ اب معنی تو آتا ہے سمجھ میں، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، لیکن مفہوم کیا ہے اس کا، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ تیسری قسم کی آیات ہیں آیات محکمات، جن میں احکام ہیں، مسائل ہیں، نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، حج کے احکام ہیں، سود کی حرمت اور جوئے شراب کی حرمت کا حکم ہے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے قابل عمل ہیں، ان پر ہم نے عمل کرنا ہے، کہ بعض چیزوں سے روکا ہے وہاں رکنا ہے، بعض چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا ہے ہم نے، تو وہ سمجھ بھی آتے ہیں، مفہوم بھی سمجھ میں آتا ہے، معانی بھی آتے ہیں۔ تو ہمارے لیے قابل عمل وہ آیات ہیں جو آیات محکمات ہیں، جن کے اندر احکام ہیں۔ جو آیات متشابہات ہیں ان کی کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ پھر گمراہی میں جانے کا خطرہ ہے۔ اور اس طریقے سے جو حروف مقطعات ہیں ان کی کھوج میں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ اب ان کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتائے۔ اب اس سلسلے میں مفسرین کرام اور علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ پہلی بات تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ حروف ہیں جو سورت کے آغاز میں رکھے گئے ہیں اور ان کے معنی نہیں بتائے گئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کچھ راز ہیں جنہیں وہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ بعض حضرات یہ فرماتی ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مبارک نام ہیں، ان اسماء مبارکہ کا ایک ایک حرف لیا گیا ہے، مخفف ہیں یہ۔ مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ پہلی سورت البقرہ جو ہم ابھی شروع کر رہے ہیں، اس کے آغاز میں آتا ہے الف لام میم، تو فرماتی ہیں کہ الف سے مراد اللہ، لام سے لطیف اور میم سے مجید۔ لطیف بھی اللہ کا نام ہے، مجید بھی اللہ کا نام ہے، اور اللہ یہ تو اس میں ذات ہے۔ تو فرمایا کہ تینوں نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان کا ایک ایک پہلا حرف جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جس سورت کے آغاز میں حروف مقطعات آتے ہیں، تو یہ حروف جو ہوتے ہیں اس سورت کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہوتے ہیں، ان مضامین کو واضح کرنے کے لیے ان کے اہم مضامین میں سے کچھ حروف ابتدا میں آ جاتے ہیں سورت کے آغاز میں۔ جس طرح مثال سمجھیں کہ ایک سورت ہے جس کا آغاز ہوتا ہے نون، نون والقلم وما یسطرون، سورت القلم ہے 29ویں پارے میں۔ تو اب اس کا جو حرف ہے وہ ایک ہی ہے جس سے سورت کا آغاز ہوا، نون۔ اب نون سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مچھلی کو نون کہا جاتا ہے، عربی میں مچھلی کو نون بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن حکیم میں ذنون کہا گیا ہے، مچھلی والے۔ تو اس سورت مبارکہ کے آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، تو اسی لیے اس سورت کے آغاز میں حرف نون کو لائے ہیں۔
اس طریقے سے وہ صورتیں کہ جن کا آغاز حرف طا سے ہوتا ہے، طٰ، طاسین، طاسیم میم، یہ طا سے ہوتا ہے، فرمایا کہ جن کا آغاز طا سے ہو رہا ہے تو اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ حرف طا جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے جس طرح لکھا جاتا ہے تو جو سانپ ہوتا ہے، اژدہا ہوتا ہے، جب وہ کنڈلی مار کر بیٹھتا ہے تو وہ اسی طرح بیٹھا ہوتا ہے، یہ اسی شکل کا ہے طا، تو اس لیے اس صورت کے اندر سانپ کا یعنی موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا، سانپ کا، اژدہا کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا آغاز طا سے ہوتا ہے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جو حروف ہیں جن کو حروف ہجا کہتے ہیں یا حروف تہجی کہتے ہیں وہ 29 ہیں، 29 حروف ہیں، الف با تا سا جیم، یہ 29 ہیں عربی میں جو استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں ایک حرف ایسا بھی ہے کہ جس کو اکثر اکٹھا کر لیا جاتا ہے، یعنی وہ الگ الگ ہونے کے بجائے ایک کر لیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں حمزہ یا الف۔ الف اور حمزہ یہ ایک ہی ہے، اگر ان کو ایک تصور کیا جائے تو پھر کل حروف بنتے ہیں 28، کل حروف 28 بنتے ہیں، اور یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ 29 صورتوں کے آغاز میں حروف آئے ہیں، 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں حروف مقطعات آئے ہیں۔ اب یہ حروف مقطعات جو آئے ہیں، ان تمام حروف مقطعات کے اگر حروف کو، حرفوں کو الگ کیا جائے تکرار کو چھوڑ کر، یعنی جو بار بار آئے ان کو چھوڑ کر سارے حروف کو اگر اکٹھا کیا جائے تو یہ 14 حروف بنتے ہیں، یعنی 14 حروف کے اندر ہیں یہ حروف مقطعات سارے، اور کل حروف ہیں وہ 28۔ تو فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات صورتوں کے آغاز میں رکھ دیے، 14 حروف سے حروف مقطعات بنا دیے، باقی 14 حروف کو چھوڑ دیا، اور پھر چیلنج کیا مشرکین مکہ کو اور دنیا کے کفار کو، اور بالخصوص عربی بولنے اور سمجھنے والوں کو، کہ تمہاری بھی تو یہی زبان ہے، تم بھی یہی 28 حروف اپنی زبان میں استعمال کرتے ہو، تمہیں اپنی فصاحت بلاغت پر بڑا فخر بھی ہے اور زبان دانی پر تمہیں بڑا ناز بھی ہے، اور باقیوں کو اپنے علاوہ تم عجم اور گونگے کہتے ہو، تو آؤ 28 حروف ہیں، 28 میں سے آدھے حروف سے ہم نے قرآن بنا دیا، باقی آدھے حروف تمہارے لیے ہیں، تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کر پیش کر دو، یعنی 14 حروف ان کے لیے چھوڑ دیے۔ اور یہ ایسا چیلنج ہے جو آج تک قائم ہے، نہ اس زمانے کے کفار اس کا جواب دے سکے تھے، نہ آج کوئی دے سکتا ہے، نہ ہی قیامت تک کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ تو بھارت اور بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ الف لام میم 3 حروف ہیں، فرمایا یہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ ان 3 حروف میں اشارہ ہے 3 ہستیوں کی طرف، الف اللہ کی طرف اشارہ ہے، کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے، لام جبریل امین کی طرف اشارہ ہے، لانے والے جبریل ہیں، اور میم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، جبریل لے کر آئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اسے نازل کیا گیا ہے۔ باہر طور علماء فرماتی ہیں کہ صحیح اور درست یہ ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم بتائے نہیں گئے، تو اس کی کھوج میں بھی نہیں پڑنا چاہیے، زیادہ تحقیق بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اس معاملے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اس قدر ایمان ہونا چاہیے کہ یہ قرآن حکیم کا حصہ ہیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور ہم اسے پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ہر حرف پر ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، اس کا پڑھنا رائگاں نہیں ہوتا، نیکیاں ملتی ہیں، الف پر نیکیاں ملیں گی، لام پر ملیں گی، میم پر ملیں گی، نیکیاں بھی ملتی ہیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ یہ حروف ہیں، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، لیکن معانی اور مفہوم اور اس سے مراد کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ نے نہیں بتایا تو ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہماری طرف آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔